مڈل ایسٹ میں ایک طرف یمن کے ہوتیز ریڈ سی سے گزرنے والی شپس پر حملہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں شپنگ لائن کا بحران مچا ہوا ہے، تو دوسری طرف ایران نے اسرائیل پر 300 سے زیادہ سوسائڈ ڈرونز اور میزائلز فائر کیے ہیں۔ چاہے سیریا ہو، پیلسٹائن، عراق یا پھر یمن، ہم ہر دوسرے دن مڈل ایسٹ میں حالات خراب ہی دیکھتے آئے ہیں اور شاید اپنی پوری زندگی دیکھتے ہی رہیں گے۔ ان جھڑپوں میں مڈل ایسٹ کے علاوہ باہر کی کنٹریز بھی شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور رشیا بھی۔ پر ایسا کیوں ہے اور یہ سب مڈل ایسٹ میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ مڈل ایسٹ ہمیشہ سے ہی بہت کمپلیکس سچویشن میں پھنسا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ڈیفرنٹ لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ کبھی وہ ایک سائیڈ سے لڑتے ہیں تو کبھی دوسری، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے ان تمام مسئلوں کا روٹ کاز یا اس کی جڑ کیا ہے، اس کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک صدی پیچھے جانا ہوگا، جہاں ان سارے مسئلوں کی شروعات ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ 20ویں صدی کی شروعات تھی جب مڈل ایسٹ سمیت آج کے یورپ کا بھی کافی سارا حصہ اوٹومن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ اس پورے خطے میں 600 سالوں تک حکومت کرنے کے بعد مسلمان کافی کمزور پڑ چکے تھے اور ان کے بیچ اندر ہی اندر جھگڑے شروع ہو گئے۔ اوٹومن امپائر میں مسلمانوں سمیت دوسرے بھی کئی ریلیجنز کے لوگ اپنے اپنے ریجنز یا پروونسز میں بستے تھے، لیکن یہ ساری پروونسز اوٹومن امپائر کا حصہ ہوا کرتی تھی، یعنی کسی کو بھی اپنا الگ ملک بنانے کی آزادی نہیں تھی۔ اس دوران برٹشرز نے ایسٹ انڈیا سمیت مڈل ایسٹ کے کچھ حصوں پر بھی اپنا ہولڈ جمانا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کا UAE، صدرن یمن، بحرین اور ایجپٹ۔ برٹشرز کو انڈیا اور مڈل ایسٹ میں اپنے پروٹیکٹریٹس میں پہنچنے کے لیے ایجپٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ وہاں انہوں نے ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ایک کینال کے ذریعے جوڑ دیا تھا، جس کو آج ہم سوئز کینال کے نام سے جانتے ہیں۔ کیونکہ سوئز کینال جو کہ ان کا بہت ہی قیمتی اثاثہ تھا اور وہ تھا بھی ایجپٹ میں، اسی وجہ سے برٹشرز کو ایجپٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایجپٹ ان کی پروٹیکشن میں ہی رہے۔ اسی دوران برٹشرز نے آہستہ آہستہ عمان اور کویت کو بھی اپنا پروٹیکٹریٹ بنا لیا۔ پروٹیکٹریٹس ان اسٹیٹس کو کہتے ہیں جو کہ ہوتی تو بظاہر آزاد ہیں، لیکن ان کی پروٹیکشن برٹشرز کریں گے اور ان کو کنٹرول بھی یہی کریں گے۔ برٹشرز کی یہ حرکتیں اوٹومن امپائر کو ٹھیک نہیں لگی کہ دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کر کوئی آئے اور ہمارے علاقوں پر راج کرنا شروع کرے۔ یہ وہ وقت تھا جب ورلڈ وار 1 کا ماحول گرم ہو رہا تھا۔ 1914 میں اوٹومن امپائر نے فیصلہ کیا کہ وہ ورلڈ وار 1 میں برٹشرز کے خلاف امپیریل جرمنی کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف عرب کنٹریز کو پروٹیکٹریٹس بنانے والے برٹش اور فرینچ نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کو ہرا کر ان کے پورے علاقے کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ 1916 میں برٹش اور فرینچ ڈپلومیٹس مارک سائکس اور فرانسوا جارج پیکو نے ایک سیکرٹ ٹریٹی کی، جس میں دونوں نے اوٹومن امپائر کے حصوں کی ڈسٹریبیوشن آپس میں ہی کر لی۔ اس ٹریٹی کو اتہاس میں سائکس پیکو ایگریمنٹ کی پہچان دی جاتی ہے۔ ٹریٹی میں طے پایا کہ UAE، قطر، بحرین، نارتھ ایسٹرن سعودی اور کویت ڈائریکٹلی برٹش کی کالونی بنیں گی، جبکہ نارتھ ایسٹرن سعودی، عراق اور جارڈن ہوں گی تو انڈیپینڈنٹ عرب اسٹیٹس، لیکن یہ برٹش پروٹیکٹریٹس کہلائی جائیں گی۔ ٹرکی، لیبنان ڈائریکٹلی فرینچ کالونی بنیں گے، جبکہ سیریا اور عراق کے کچھ حصے فرینچ پروٹیکٹریٹس میں آئیں گے۔ ایسٹرن ٹرکی کو رشین امپائر دیکھے گی، جبکہ پیلسٹائن کی کیونکہ بہت زیادہ ریلیجیس امپورٹنس ہے، اس کو سائکس پیکو ایگریمنٹ میں ایک انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن ڈکلیئر کیا گیا۔ سائکس اور پیکو نے ورلڈ وار 1 سے پہلے ہی اپنے طور پہ مڈل ایسٹ کا بٹوارا تو کر لیا تھا، لیکن جو میپس انہوں نے بنائے تھے اس میں وہاں آلریڈی رہنے والے قبیلوں کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ اصل میں اوٹومن امپائر نے ان ایریاز کو الگ الگ پروونسز میں بانٹا ہوا تھا، جہاں رہنے والے قبیلے بے شک الگ الگ مذہب فالو کرتے تھے، ان کے طور طریقے مختلف تھے، لیکن وہ سب اوٹومن امپائر کی چھتری کے سائے تلے رہتے تھے اور کسی کو بھی اپنی الگ نیشن بنانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ ان پروونسز کو جن میں الگ الگ لوگ بستے تھے، ان کو برٹش اور فرینچ اپنی شکل دے کر ایک بہت بڑی غلطی کر رہے تھے، جس کے نتائج اگلی کئی دہائیوں تک پورے مڈل ایسٹ کو بھگتنے پڑیں گے۔
سائکس پیکو ایگریمنٹ کی شروعاتی شرطیں مزید الجھنے لگیں جب ورلڈ وار 1 سے پہلے برٹشرز نے عرب کے ساتھ وعدے کرنا شروع کر دیے۔ ان کو آٹومن امپائر کے خلاف اکسایا جانے لگا اور وعدے کیے جانے لگے کہ اگر وہ ورلڈ وار 1 میں آٹومن امپائر کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ان کو اپنا الگ اور آزاد ملک دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ برٹشرز نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا یورپ میں رہنے والے جیوز کے ساتھ۔ اس وقت جیوز کو دنیا میں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، لہٰذا ان سے وعدہ کیا گیا کہ ورلڈ وار 1 جیتنے کے بعد ان کو پیلسٹائن میں اپنا خود کا ملک دیا جائے گا۔ ورلڈ وار 1 جیتنے کے لیے الائز کو آئل کی بھی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ برٹشرز نے سب سے پہلے 1908 میں ایران سے آئل ڈھونڈ نکالا تھا، پر یہ اتنا زیادہ آئل نہیں تھا۔ جنگ میں ٹینکس، پلینز، گاڑیاں اور دوسری مشینری کے لیے زیادہ آئل کی ضرورت تھی۔ اس وقت امریکہ آئل کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا اور برٹشرز آئل کے لیے امریکہ پر ڈپینڈنسی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن جنگ کے بعد امپائرز اور کالونیل سسٹم کے بہت خلاف تھے، جبکہ برٹش اور فرینچ تو پہلے سے ہی اپنی کالونیز کا سیکرٹ پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ لہٰذا آئل خریدنے کے لیے امریکہ برٹشرز کے لیے ریلائبل آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں ہی ایران کے قریب اپنا ہولڈ مزید بڑھا دیا، جہاں ان کو لگتا تھا کہ آئل کا کافی فیوچر ہے۔ بعد میں یہاں سے بہت زیادہ آئل کے ذخیرے بھی دریافت ہوئے۔ ورلڈ وار 1 ختم ہو چکی تھی اور الائز جیت چکے تھے۔ جیتنے والے الائز آمنے سامنے بیٹھے اور مڈل ایسٹ کے بارڈرز کو ایک بار پھر سے چینج کر دیا گیا۔ وہاں آٹومن امپائر آفیشلی 1922 میں ختم ہو گئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ایک آرمی آفیسر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ٹرکی کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا۔ ابھرتی ہوئی ترک گورنمنٹ نے فوراً برٹشرز کے خلاف بغاوت کر دی اور اگلے 2 سالوں تک الائز کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ برٹش اور فرینچ ملٹری ویسے ہی ورلڈ وار 1 کی وجہ سے تھک چکی تھی، جن کو ٹرکش آرمی بہت ہارڈ ٹائم دے رہی تھی۔ تبھی وہ ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کرنے پر مجبور ہو گئے اور ایک بار پھر سے مڈل ایسٹ کے بارڈرز میں بدلاؤ دیکھا گیا۔ یہ میٹنگ ٹرکی کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوئی اور مڈل ایسٹ کے میپ میں آخر کار سیاہی بھر دی گئی۔ یہ میپ آج کے مڈل ایسٹ سے کافی ملتا جلتا ہے۔ الائز نے ٹرکی کو ان کا ایریا دیا، جبکہ آٹومن امپائر ختم ہو جانے کے بعد بقایا مڈل ایسٹ کو آپس میں ہی بانٹ دیا۔ پہلے جو آٹومن امپائر کی پروونسز بصرہ، بغداد اور موصول ہوا کرتی تھیں، ان کو برٹشرز نے جوائن کر کے اس کو مینڈیٹ فار میسوپوٹیمیا کا نام دیا، جو بعد میں عراق بن گیا۔ حالانکہ ان پروونسز میں الگ الگ ریلیجن اور کلچر کے لوگ رہتے تھے، لیکن بنا سوچ وچار کے ان کو آپس میں مرج کیا گیا، جس کے اثرات عراق کی انٹرنل اسٹیبلٹی پر گہرے داغ چھوڑنے والے تھے۔ موصول کے لوگ کرڈش نسل کے لوگ تھے۔ بغداد میں زیادہ تر سنی مسلمان، جبکہ بصرہ پروونس میں شیعہ مسلمان بستے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے آفیشلی کویت کو بصرہ پروونس سے الگ کر کے 1960 تک اپنا پروٹیکٹریٹ بنائے رکھا، پر کیونکہ یہ عراقی پروونس بصرہ سے فورسفلی الگ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے آنے والے سالوں میں جب برٹشرز چلے گئے تو عراق نے کویت کو اپنا حصہ ماننا شروع کر دیا، اور پھر 1990 میں اسی کلیم کو لے کر صدام حسین نے کویت پر حملہ بھی کیا۔ عراق برٹشرز سے آزاد ہونے کے باوجود بھی کافی بکھری ہوئی حالت میں تھا۔ کرد، سنی، شیعہ، ان کے آپسی جھگڑے اور ساتھ میں ان کا کویت واپس پانے کا دعویٰ دونوں ملکوں میں گہری ٹینشنز کا باعث بنا۔ ایسی ہی کچھ غلطیاں لیبنان اور سیریا میں بھی کی گئیں۔ لیبنان کو کرسچنز کی میجورٹی کی بنا پر آزادی دی گئی، جبکہ اس میں سنی اور شیعہ عربز بھی کافی تعداد میں بستے تھے۔ اسی طرح سیریا میں بھی کرسچنز، سنی، شیعہ اور دوسرے مذہب بھی پائے جاتے تھے، لیکن ان ساری آٹومن پروونسز کو بھی مرج کر کے جان چھڑانے کی غرض سے سیریا بنا دیا گیا۔ 1930 میں ٹرکی نے فرینچ گورنمنٹ کے سامنے سیریا کی ہاٹے پروونس واپس مانگنے کی ڈیمانڈ رکھی۔ فرانس کو ڈر تھا کہ ٹرکش گورنمنٹ نازی جرمنی سے نہ جا ملے، اسی لیے فرانس نے ہاٹے پروونس ٹرکی کو دے دیا، جس سے سیریا اور ٹرکی کے بیچ ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یوفریٹس ریور، جو کہ اصل میں ٹرکی سے شروع ہوتی ہے اور سیریا سے گزرتی ہوئی عراق میں جاتی ہے، یعنی ٹرکی اگر چاہے تو یوفریٹس ریور کا پانی روک سکتا ہے، جس سے ان تینوں ملکوں کے بیچ کانفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز مزید بڑھ گئے۔
1946 میں سیریا فرینچ کالونی سے آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی شروع ہوئی جھگڑے سے ہوئی۔ اٹھتے ساتھ ہی انہوں نے ٹرکی کی ہاٹے پروونس اور لیبنان کو کلیم کرنا شروع کر دیا۔ بنا سوچ سمجھ کے جان چھڑانے کے لیے جو ڈویژنز کی گئیں، ان سے پیدا ہونے والے مسئلے ایک طرف اور دوسرا مسئلہ آئل نے کھڑا کر دیا، کیونکہ آئل بھی ان عرب کنٹریز سے نکلا جہاں آلریڈی اتنے سارے مسئلے چل رہے تھے۔ مثال کے طور پہ عراق میں جہاں سے آئل نکلا وہ لوکیشنز تھیں بصرہ اور مسور، جہاں شیعہ عربز اور سنی کردز بستے تھے، جبکہ باقی پورا عراق سنی عرب تھا۔ اس کی وجہ سے عراق کو آئل کی ڈسکوریز کو سنبھالنا کافی مشکل ہو گیا۔ ایران میں 90% آئل خوزستان سے نکلا جہاں شیعہ عربز رہتے تھے، جبکہ باقی پورے ایران میں پرشین شیعہ کا ہولڈ تھا۔ کویت، جس کو آلریڈی عراق اپنا حصہ مانتا تھا اور یہ کارڈ وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا تھا، وہاں بھی آئل نکل گیا، جس کی وجہ سے عراق اور کویت کے درمیان معاملات مزید خراب ہونے لگے۔ کل ملا کر بات اتنی ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں سے کافی سارا تیل نکلا، تقریباً پوری دنیا کی آئل ریزروز کا بھی آدھا، اور یہ سارا تیل ان لوکیشن سے نکلا جہاں آلریڈی ریلیجن اور کلچر کی بنا پر جھگڑے چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی کنٹریز جیسا کہ امریکہ نے بھی یہاں تیل کی وجہ سے مداخلت شروع کر دی، جس نے مڈل ایسٹ کی صورتحال کو بد سے بدتر بنا دیا۔ لگے ہاتھ برٹشرز نے جیوز سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کو پیلسٹائن میں اپنی خود کی اسٹیٹ بھی دے دی، جس کے اسرائیل کے نام سے آج پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں۔ اس وقت پیلسٹائن کی اپنی پاپولیشن وہاں موجود جیوز سے تقریباً ڈبل تھی، لیکن پھر بھی جیوز کو پیلسٹائن کی 62% جبکہ عربز کو صرف 38% زمین دی گئی، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والا کانفلکٹ آج تک لڑا جا رہا ہے۔ یہ پارٹیشن اٹھتے ساتھ ہی عربز نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن obviously جیوز نے اس کو قبول کیا۔ شروعات میں کوئی ایک بھی عرب اسٹیٹ نہیں تھی جس نے اسٹیٹ آف اسرائیل کو قبول کیا ہو، بلکہ زیادہ تر عرب اسٹیٹس نے 1948 میں اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ برٹشرز اور امریکنز کی مدد سے اسرائیل، جو چاروں طرف عرب اسٹیٹ سے گھرا ہوا تھا، یہ جنگ جیت گیا، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ایجپٹ کے کمال عبد الناصر کی۔ ایک ایسا سیکولر عرب نیشنلسٹ جس نے مڈل ایسٹ میں تمام عرب زمینوں کو ایک سپر اسٹیٹ بنانے کا خواب دیکھا، اور یہ سپر اسٹیٹ مڈل ایسٹ کے ہی تیل کو ایک سپر ویپن کے طور پہ استعمال کرے گی۔ نصر جان چکے تھے کہ باہر سے آنے والی طاقتیں انہی کے تیل کو استعمال کر کے ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم وہی تیل اسرائیل اور امریکہ کے خلاف استعمال کریں۔ 1954 میں کمال عبد الناصر پاور میں آئے اور انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور ان کو سپورٹ کرنے والے سعودی اور کویت ڈائنسٹی کے خلاف ساری عرب اسٹیٹس کو اکٹھا کر لیا۔ سب سے پہلے نصر نے سوئس کینال پر سے برٹش اور فرینچ کی اونرشپس ختم کی۔ اس فیصلے پر برٹش، فرینچ اور اسرائیل نے ملٹری کے زور پر نصر کے خلاف جوابی کارروائی کی، لیکن ایجپٹ یہ جنگ جیت گیا اور سوئس کینال کو آزاد کروانے میں کامیاب رہا۔ کمال عبد الناصر کی پورے مڈل ایسٹ میں بڑی واہ واہ ہونے لگی، پر کچھ عرب اسٹیٹس تھیں جن کو نصر کی کامیابی سے خطرہ تھا، جیسا کہ سعودی عرب، کویت، جارڈن اور امپیریل ایران۔ وہ نصر کے اس انقلاب کو یہیں ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ انقلاب ہماری اسٹیٹس تک پہنچ گیا تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اسی مسئلے کو لے کر یمن میں نصر کے حامی نیشنلسٹس اور وہاں کی مونارکسٹ گورنمنٹ کے بیچ ایک جنگ چھڑی۔ یمن کی گورنمنٹ کو سعودی، جارڈن اور امپیریل ایران کی مدد حاصل تھی، جبکہ نیشنلسٹس کو ایجپٹ سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ مڈل ایسٹ میں لڑی جانے والی پہلی پراکسی وار تھی، پر اس جنگ میں ایجپٹ کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے دیکھا کہ ایجپٹ کی آرمی کا مورال ڈاؤن ہے، تو انہوں نے بھی پرانی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ وہ حملہ جس کو 6 ڈے وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں اسرائیل نے ایجپٹ کے پورے سائنائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب سوئس کینال سے کوئی بھی شپ نہیں گزر پائے گی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایجپٹ کو اگلے 8 سالوں تک سوئس کینال بند رکھنا پڑا۔ کمال عبد الناصر یہ شکست برداشت نہ کر پائے اور 1970 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بسے، پر اسرائیل سے بدلہ لینا ابھی باقی تھا۔ نصر کے جانے کے بعد ان کے ہی ایک جانشین انور سادات ایجپٹ کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے۔
انہوں نے سیریا کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 6 اکتوبر 1973 کو اسرائیل پر دونوں سائیڈوں سے سرپرائز اٹیک کر دیا۔ یہ یادگار جنگ اتہاس میں کئی ناموں سے پہچانی جاتی ہے: یوم کپر وار، رمضان وار، اکتوبر وار یا پھر 4th عرب اسرائیل وار۔ ویسے تو اس جنگ میں بھی اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اس وقت امریکہ بیچ میں آ گیا اور پریزیڈنٹ جمی کارٹر کے کہنے پر ایجپٹ اور اسرائیل دونوں نے ہاتھ ملا لیے، جس پر اسرائیل نے سائنائی پیننسولا کو خالی کر کے ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ پر اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے پایا کہ ایجپٹ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ قبول کرے گا۔ بس یہی وہ دن تھا جب مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ایجپٹ وہ پہلی عرب اسٹیٹ تھی جس نے عرب کے دشمن اسرائیل کو قبول کرنے کی غلطی کی۔ تقریباً ساری عرب اسٹیٹس نے ایجپٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور ایک اسلامسٹ گروپ نے ایجپشین پریزیڈنٹ انور سادات کو اسرائیل سے ہاتھ ملانے پر قتل کر دیا۔ ایک طرف ایجپٹ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی وقت ایران میں شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کے خلاف انقلاب پھٹ پڑا۔ ایران کا شاہ امریکہ سے فنڈنگ لے کر ان کے مفاد میں کام کرتا تھا، جس کا تخت الٹ کر ایران کے لوگوں نے یہاں انقلابی حکومت روح اللہ خمینی کی سرپرستی میں قائم کی۔ ایران کا یہ انقلاب مڈل ایسٹ پر بہت سارے اثرات لے کر آیا، کیونکہ یہ حکومت مڈل ایسٹ میں پہلی اسلام پسند حکومت کے طور پر ابھری تھی۔ اس نئی ایرانی حکومت کا شیعہ اسلامی نظریہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا تھا، جس کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسری عرب اسٹیٹس، خاص طور پر سنی مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایران کا یہ ریولوشن ان کی اسٹیٹس تک بھی نہ پھیل جائے۔ ایران کا سب سے بڑا ٹارگٹ سعودی بادشاہی نظام تھا، جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ایران کے انقلاب کے سب سے بڑے دشمن جہاں امریکہ اور اسرائیل تو تھے ہی، وہیں ساتھ میں سعودی بھی بن بیٹھا۔ ایرانی انقلاب کے ڈر سے سعودی نے عراق میں صدام حسین کو فنڈ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک سنی ملٹری آفیسر تھے۔ صدام حسین کو بھی ایران سے خطرہ تھا، کیونکہ عراقی تیل بصرہ کی پروونس سے نکلتا تھا، جہاں آلریڈی شیعہ پاپولیشن تھی۔ کویت اور سعودی کی بیکنگ کے ہوتے ہوئے صدام حسین نے ایران کے انقلاب کے خلاف عرب نیشنلزم کی آواز اٹھائی اور 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایران کی خوزستان پروونس پر قبضہ کر لیا، جہاں سے ایران کا 90% آئل نکل رہا تھا۔ اس سے عراق کے آئل ریزروز میں اب مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی، 5 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ سے بھی زیادہ زخمی ہوئے۔ سعودی اور کویت نے صدام حسین کو فنڈنگ جاری رکھی تاکہ وہ ایران کو لڑائی میں ہی الجھائے رکھے، پر سعودی کو ایران سے ایک اور خطرہ بھی تھا۔ بحرین کو دیکھا جائے تو وہاں شیعہ پاپولیشن زیادہ تھی، لیکن وہاں کا رولر سنی تھا اور اس کی لوکیشن سعودی کی آئل فیلڈ سے کافی قریب ہے۔ ایران، جو کہ آلریڈی بحرین کو اپنا حصہ ماننے لگا تھا، سعودی کو خطرہ تھا کہ اگر یہاں کی شیعہ پاپولیشن نے سنی رولر کا تخت الٹ دیا تو سعودی اور ایران آمنے سامنے آ جائیں گے، جس سے سعودی کا تیل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سعودی نے مسلسل صدام حسین کو سپورٹ کیا تھا۔ 8 سالوں کے بعد ایران نے صدام حسین سے اپنے خوزستان پروونس کا قبضہ چھڑا لیا، لیکن 1988 میں عراق نے اپنا کویت پر بہت پرانا کلیم کارڈ واپس سے نکال لیا۔ صدام حسین نے کویت کو سیدھا سیدھا کہا کہ یا تو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے جو فنڈنگ دی تھی وہ بھول جاؤ، یا پھر کویت کو عراق میں مرج کر دو۔ جب کویت نے منع کر دیا تو صدام حسین نے پورے کویت پر حملہ کر کے ساری آئل فیلڈز پر قبضہ جما لیا۔ اس سے عراق کے اپنے آئل ریزروز میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اب دنیا کے ٹوٹل آئل ریزروز کا 20% حصہ اکیلے عراق کے پاس تھا۔ کویت سے اتنے سال فنڈنگ لینے کے باوجود صدام حسین نے الٹا کویت پر ہی قبضہ کر لیا۔ یہ چیز سعودی کو بھی کھٹکنے لگی، کیونکہ وہ بھی تو کئی سالوں تک عراق کو فنڈنگ کرتا آیا تھا۔ سعودی کو ڈر تھا کہ اب صدام کی آرمی کسی بھی وقت ہماری آئل فیلڈز پر بھی حملہ کر سکتی ہے، تو پھر اس موقع پر سعودی نے اپنا امریکہ کارڈ نکالا اور ان سے مدد مانگی۔ امریکن آرمی نے مداخلت کی اور کویت سے صدام کی آرمی کو واپس عراق میں دھکیل دیا۔ ساتھ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے بحرین میں بھی اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، جس سے سعودی کو بحرین میں آنے والے ایرانی ریولوشن کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔
اس کے فوراً بعد 1994 میں جارڈن اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والی دوسری عرب اسٹیٹ بن گئی۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی پریزنس اور اسرائیل کی سپورٹ نے نئی اسلامک آرگنائزیشنز کو جنم دیا، جیسا کہ القاعدہ، آئیسس، حزب اللہ، ہوتیز اور اسلامک جہاد۔ ان کا مقصد دنیا کے تمام مسلمانوں کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے سپورٹرز کے خلاف ایک چھتری کے نیچے لے کر آنا تھا، لہٰذا ان کو اینٹی امریکن اسٹیٹس کی طرف سے فنڈنگ ملنا شروع ہو گئی، اور اس سب کا رزلٹ آج ہمیں مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے غازہ اسٹرپ پر خوب گولہ باری کی اور بچے ہوئے فلسطینی بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں یمن میں موجود ہوتیز نے ریڈ سی سے گزرنے والی وہ شپس جو اسرائیل یا ان کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کی تھیں ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حزب اللہ اور دوسری آرگنائزیشنز نے سیریا اور لیبنان کی سائڈ سے اسرائیل پر حملے جاری رکھے۔ ایران، جو ابھی تک کھل کر اسرائیل کے خلاف سامنے نہیں آیا تھا، 1 اپریل 2024 کو جب اسرائیل نے سیریا میں ایران کی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور ان کا ٹاپ جنرل مار دیا، اس کے نتیجے میں ایران بھی اب پہلی بار اسرائیل کے خلاف کھل کر آیا ہے اور درجنوں ڈرونز اور میزائلز اسرائیل پر فائر کر دیے۔ بے شک ایران کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کا یہ اٹیک اسرائیل آسانی سے ناکام بنا دے گا، لیکن یہ اسرائیل کو صرف جواب دینے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ سلسلہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، یہ شاید آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ عرب کی دنیا میں ہنگامہ خیزی کی اصل وجہ میری نظر میں یہاں بسنے والے مختلف بلیفز کے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا، برٹش اور فرینچ نے 100 سال پہلے جو ڈویژنز کی، اس میں ریلیجن اور کلچر کو نظر میں نہیں رکھا گیا تھا۔ برٹشرز تو اب یہاں نہیں ہیں، لیکن یہ جنگیں اور ہنگامے شاید ہمیشہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔